اس وقت تک جو عرض کیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن میں یہ امر ثابت ہے کہ انکار ختم نبوت کفر ہے۔ ایسے ہی ادعائے نبوت اور ادعائے وحی نبوت بھی کفر ہے۔ یہ تینوں مضامین جداگانہ ہیں اور مرزا قادیانی میں یہ تینوں باتیں جمع ہیں، لہذا مرزا قادیانی کے کفر کے یہ تین انواع ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رودات مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 132۔ تسلسل بیان حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزائیوں اور مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تشریعی نبوت کا دعویٰ کفر ہے۔ مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت اور ہم مسلمانوں میں اس وقت تک یہ مسئلہ متفق علیہ رہا ہے کہ جو شخص دعویٰ نبوت تشریعی کرے وہ کافر ہے۔ چنانچہ شیخ محمد عمر وکیل چیف کورٹ پنجاب نے لکھا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے، اور بعد میں اس کی قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں جو صاحب شریعت ہو یا بلا واسطہ مطاوعت حضرت وحی پا سکتا ہے۔ قول فیصل صفحہ 41۔ مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ما کان لی ان ادعی النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین، یعنی میرے لیے جائز نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو کر کافروں سے مل جاؤں۔ حمامۃ البشریٰ صفحہ 79، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 297۔ اسی کتاب میں ہے، الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء، وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین، ولو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لجوزنا انفتاح باب وحی النبوۃ بعد تغلیقها، وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمین۔ یعنی کیا یہ تو نہیں جانتا کہ رب رحیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر کسی استثناء خاتم الانبیاء رکھا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول لا نبی بعدی میں ایک واضح بیان سے اس کی تفسیر کر دی ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی نبی کے ظہور کو جائز رکھیں تو ہمیں جائز رکھنا ہوگا باب نبوت کا کھلنا بعد بند ہونے کے، اور یہ خلاف ہے جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں۔ حمامۃ البشریٰ صفحہ 20، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 200، اردو ترجمہ صفحہ نمبر 81۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، حالانکہ وحی نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ مرزا قادیانی نے خود تحریر کیا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی۔ ضمیمہ چشمہ معرفت صفحہ 9، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 380۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں، ملفوظات جلد 10 صفحہ 127 اولڈ۔ مرزا نے کہا، علماء کو نبوت کا مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ خود قرآن میں جو خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، جس پر الف لام پڑا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ شریعت لانے والی نبوت سب بند ہو چکی ہے، بس اگر کوئی نئی شریعت کا مدعی ہو تو وہ کافر ہے، ملفوظات جلد 5 صفحہ 53 اولڈ۔ ان چند مختصر حوالہ جات کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ مرزا قادیانی اور مرزا محمود اور ان کے تمام متبعین، ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تشریعی کا دروازہ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت تشریعی کا مدعی ہو وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔
اس کے بعد عرض ہے کہ مرزا قادیانی اپنی تحریر اور اپنے اقرار سے کافر بھی ہیں اور مرتد بھی ہیں اور اسلام سے خارج بھی ہیں۔ ان کی جماعت کے ساتھ کسی مسلمان مرد عورت کا نکاح جائز نہیں، اور مرزا قادیانی اور خلیفہ اول و ثانی قادیان کے فتویٰ کے مطابق اگر ایسا نکاح ہو گیا ہوگا تو باطل اور فسخ ہو جائے گا۔ مرزا تشریعی نبوت کا مدعی ہے۔ مرزا قادیانی اپنی تشریعی نبوت کا دعویٰ ان کھلے الفاظ میں کرتے ہیں: اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے، نہ ہر ایک مفتری، تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی۔ مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس پہ نئے احکام ہوں، تو یہ باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی قرآنی تعلیم توریت میں بھی موجود ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں استیفاء امر اور نہی کا ذکر ہو، یعنی سب کے سب امر اور نہی کا، تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی۔ غرض یہ سب خیالات فضول اور کوتاہ اندیشیاں ہیں۔ 40 نمبر 4 صفحہ 6 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 435 اور 436۔ نیز اسی کتاب کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ چونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی، اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا، جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب دیکھو، خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نور کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھہرایا۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے۔ 40 نمبر 4 صفحہ 7 حاشیہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 435۔ میں نے کل جو 2 عبارتیں 40 سے نقل کی تھیں، ان میں مرزا قادیانی نے چند باتوں کی تصریح خود فرما دی ہے۔ ایک یہ کہ شریعت کیا چیز ہے جس کی وحی میں امر یا نہیں ہو۔ جس نے اپنی امت کے لیے کوئی قانون مقرر کیا ہو، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ یہ تعریف کر کے مرزا قادیانی اپنا صاحب شریعت ہونا ثابت کرتے ہیں۔ بس مرزا قادیانی اپنے اقرار سے خود کافر اور مرتد ہو گئے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بایمانہ خاتم النبیین ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا، اور جو ایسا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے یہ صاف فرما دیا ہے کہ وہی وہ ہے جس میں امر یا نہیں ہو، یعنی کرنے اور نہ کرنے کا حکم ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ نیا ہو، بلکہ اگر پہلی شریعت کا حکم بھی اس کے پاس بذریعہ وحی آئے
تو یہ بھی صاحب شریعت ہونے کے لیے کافی ہے۔ مرزا قادیانی نے جو اپنی بہت سی وحییں بیان کی ہیں، جو آیت قرآنی ہیں، وہ بھی مرزا قادیانی کی شریعت بن گئی۔ مرزا قادیانی نے اس شبہ کا جواب بھی دیا ہے کہ صاحب شرع کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی شرع میں نئے احکام ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی نسبت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پہلی کتابوں میں بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے۔ اب اگر شرع جدید کے لیے یہ ضروری ہو کہ اس نبی کی شریعت اور وحی اور کتاب میں سب احکام نئے ہوں، تو لازم آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب شریعت نہ ہوں، کیونکہ قرآن میں سارے احکام نئے نہیں۔ اس کلام کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شرع نبی ہیں، ویسے ہی مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی ہیں۔ مرزا قادیانی نے یہ بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شریعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام اوامر اور نواہی اس شریعت اور کتاب اور وحی میں پورے بیان ہونے چاہیے، تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ تمام احکام قرآن اور توریت میں بھی مذکور نہیں، اور اگر تمام احکام قرآن مجید میں مذکور ہوتے تو پھر اجتہاد کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی مدعی نبوت ایک امر اور ایک نہیں کا بھی دعویٰ کرے، اگرچہ وہ امر اور نہیں پرانی ہو، تو وہ نبی صاحب شریعت کہلائے گا، اور اس میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں کہ دونوں صاحب شریعت ہیں، نعوذ باللہ۔ اب میں اس مسئلہ کی تشریح کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریعی نہیں آئے گا، اور امتی اور بروزی آ سکتے ہیں، بلکہ آنا چاہیے، اور جس دین اور مذہب میں ایسے نبی نہ آئے، حسب فرمان مرزا قادیانی وہ مذہب لعنتی مذہب ہے، اور اگر اس کو شیطانی مذہب کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ براہین احمدیہ صفحہ 50، روحانی خزان جلد کی صفحہ نمبر 304۔ نبوت حقیقیہ اور نبوت تشریعیہ میں تلازم۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کسی نبی کو خدا کا صرف یہی حکم آئے کہ تجھ کو ہم نے نبی کر کے بھیجا ہے، تو اس حکم کی تبلیغ کر، جو کوئی اس حکم کو نہ مانے گا وہ کافر ہے، یہ بھی صاحب شریعت تشریعی نبی ہو گیا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جو نبی حقیقی اور شرعی ہے، اس کے لیے نبی تشریعی ہونا ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کی تصریح کے مطابق یہ ناممکن ہو گیا کہ کوئی نبی سچا ہو اور حقیقی نبی تو ہو، مگر صاحب شرع اور تشریعی نہ ہو۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ امتی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کل اس کا حوالہ پیش کروں گا۔ ملا علی قاری وغیرہ بزرگوں کی عبارات کا مطلب۔ اب ملا علی قاری یا جو دیگر کسی بزرگ نے جو یہ کہا ہے کہ خاتم النبیین کے یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد صاحب شریعت یعنی نبی تشریعی نہیں آئے گا، ان کا مطلب، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جو نبی حقیقی ہوگا وہ صاحب شریعت ضرور ہوگا۔ اس عبارت میں مرزا قادیانی نے بھی فرمایا ہے کہ میری کشتی کو کشتی نوح قرار دیا گیا ہے، جو اس میں ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مرزا کے نئے احکام۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مرزا قادیانی کی شریعت نیا حکم ہے، جس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوخ کیا۔ علاوہ اس کے مرزا قادیانی نے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کی شریعت قرآن مجید اور اسلامی احکام کی ناسخ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے ایک ایک حرف پر عمل کرے مگر مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے، تو وہ ویسا ہی کافر ہے جیسے یہود و نصارہ اور دیگر کفار۔ مرزا قادیانی صاحب شریعت بھی ہوئے، ان کی شریعت محمدیہ کو منسوخ بھی کیا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک نیا حکم بھی دیا ہے، جس کی عبارت کل پیش کر چکا ہوں کہ ان کی عورتوں کا نکاح غیر عمدی سے جائز نہیں۔ یہ حکم بھی شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے معنی جو مسلمانوں نے اب تک سمجھے ہیں، اس معنی پر قیامت نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں جو نفخ صور آیا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ واقعی کوئی نفخ صور یعنی سور پھونکنا ہو، اور نہ یہ مراد ہے کہ قیامت قائم ہوگی، بلکہ صرف اس سے مرزا قادیانی کا تشریف لانا منظور ہے۔ قیامت کی جتنی آیات اور احادیث آئی ہیں، ان تمام امور کا انکار ہے، ہاں لفظوں کا انکار نہیں۔
مگر جن معنوں سے قرآن و حدیث نے قیامت کو بیان کیا ہے ان چیزوں سے انکار ہے۔ مردوں کا قبروں سے اٹھنا بہت سی آیات میں مذکور ہے، اس کا بھی انکار ہے۔ مرزا قادیانی کی شریعت جدیدہ میں ایک اور نیا حکم جو تمام عالم اسلام کے خلاف ہے یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی اپنے مریدوں سے چندہ کی تحریک فرما کر یہ حکم دیتے ہیں کہ جو شخص چندہ 3 ماہ تک ادا نہ کرے گا وہ میری بیعت سے خارج ہے، یعنی اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ملعون جہنمی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ اگر 3 ماہ تک زکوٰۃ کوئی شخص نہ دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ عبارت یہ ہے، یہ اشتہار حضرت مسیح موعود کا نہایت ضروری فرمان، یہ اشتہار کوئی معمولی تحریر نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں یہ آخری فیصلہ کرتا ہوں۔ مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ میرا انہی سے پیوند ہے، یعنی وہی خدا کے دفتر میں مرید ہیں جو اعانت اور نصرت میں مشغول ہیں، مگر بہترے ایسے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ سو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس نئے انتظام کے بعد نئے سرے عہد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چندہ ماہواری بھیج سکتا ہے، مگر چاہیے کہ اس میں لاف گزاف نہ ہو، جیسا کہ پہلے بعض سے ظہور میں آیا کہ اپنی زبان پر وہ قائم نہ رہ سکے۔ سو انہوں نے خدا کا گناہ کیا جو عہد کو توڑا۔ اب چاہیے کہ ہر ایک شخص سوچ سمجھ کر اس قدر ماہواری چندہ کا اقرار کرے جس کو وہ دے سکتا ہے، گو 1 پیسہ ماہواری ہو، مگر خدا کے ساتھ فضول گوئی اور دروغ گوئی کا برتاؤ نہ کرے۔ ہر ایک شخص جو مرید ہے اس کو چاہیے جو اپنے نفس پر کچھ ماہواری مقرر کر دے، خواہ 1 پیسہ ہو اور خواہ 1 دھیلا، اور جو شخص کچھ بھی مقرر نہیں کرتا اور نہ جسمانی طور پر اس سلسلہ کے لیے کچھ بھی مدد دے سکتا ہے وہ منافق ہے۔ اب اس کے بعد وہ سلسلہ میں رہ نہیں سکے گا۔ اس اشتہار کے شائع ہونے سے 3 ماہ تک ہر ایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ ماہواری چندہ اس سلسلہ کی مدد کے لیے قبول کرتا ہے، اور اگر 3 ماہ تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا اور مشتہر کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ماہواری چندہ کا عہد کر کے 3 ماہ تک چندہ کے بھیجنے سے لاپرواہی کی اس کا نام بھی کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لاپرواہ جو انصار میں داخل نہیں اس سلسلہ میں ہرگز نہیں رہے گا۔ المشتہر مرزا غلام احمد مسیح موعود از قادیان، ضلع گرداسپور، 5 مارچ 1902۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ نمبر 468 469، صفحہ نمبر 257، جدید ایڈیشن۔ تتمہ، یہ بات پھر دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ ہر ایک شخص اپنی حالت اور استطاعت کو دیکھ کر چندہ مقرر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے فوق الطاقت بوجھ سمجھ کر ملول ہو جائے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ نبی کا ایک اور معنی، مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ کہ تمام بدقسمتی دھوکہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وحی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت نبی کا متبع نہ ہو۔ براہین احمدیہ پنجم صفحہ 138، خزائن جلد 21 صفحہ 306۔ یہ قول پہلے قول کا مخالف ہے۔ وہ دین لعنتی ہے جس میں سلسلہ وحی منقطع ہے۔ تھوڑا آگے جا کر فرماتے ہیں بلکہ فساد اس حال میں لازم آتا ہے کہ اس امت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مکالمہ الہیہ سے بے نصیب قرار دیا جائے، اور وہ دین ہی نہیں ہے اور نہ وہ نبی ہے جس کی مطابقت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ چند منقولی باتوں پر ہر انسان ترقیات کا انحصار ہے اور وحی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی۔ اس کے چند سطور بعد لکھتے ہیں، اگر کوئی آواز ہی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے، وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی، تو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔
براہین احمدیہ پر حصہ پنجم صفحہ 138، خزائن جلد 21 صفحہ 306۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب مرحوم کو یہ سمجھ نہ آیا کہ صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا، اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے وہ کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ و حدیثیہ کی روح سے بکلی ممتنع ہے۔ ازالہ وہام صفحہ 569، خزائن جلد 3 صفحہ 407۔ قیامت کے دن حشر اجساد قبور سے نہیں ہوگا۔ قیامت کے متعلق مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ بہشتی پہلے بہشت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں ہوں گے، قبروں سے نکل کر نہیں آئیں گے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 280 میں نے ان کے عقیدہ کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ پورے الفاظ ان کی تحریر کی کتاب ازالہ وہام میں ہیں۔ نفخ صور سے مراد قیامت نہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ نفخ صور کی خوشخبری دی گئی ہے اور نفخ صور سے مراد قیامت نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں کے امواج فتن کے پیدا ہونے پر تو 100 برس سے زیادہ گزر گیا ہے مگر قیامت برپا نہیں ہوئی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں بلکہ روحانی احیاء اور اماتت بھی ہمیشہ نفخ صور کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے، اور جیسا قرآن میں نفخ صور سے کسی مجدد کا بھیجنا مراد ہے تا عیسائی مذہب کے غلبہ کو توڑے، ایسا ہی امواج فتن سے دجالیت مراد ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 60، خزائن جلد 6 صفحہ 360۔ پہلے اقرار کیا کہ دعویٰ نبوت تشریعی کفر ہے، پھر دعویٰ نبوت تشریعیہ کیا۔ مرزا قادیانی نے پہلے اقرار کیا، جیسا کہ حوالہ دیا ہے، کہ دعویٰ نبوت تشریعی کفر ہے، اور پھر خود دعویٰ نبوت تشریعی کیا اور بہت سے احکام میں تغیر و تبدل بھی کیا، لہذا مرزا قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں، اور جو ان کے متبع ہیں وہ بھی ایسے ہیں۔ ان کا نکاح کسی مسلمان عورت سے جائز نہیں، اگر نکاح ہو جائے اور پھر خاوند مرزائی ہو جائے تو نکاح فوراً فسخ ہو جائے گا۔ یہاں تک میرے بیان کا ایک جز پورا ہو گیا۔ دلائل ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، الاحزاب آیت 40۔ ابن کثیر اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، وَهَذَا الْآيَةُ نَصٌّ تا رضی اللہ تعالی عنہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی یہ آیت تصریح ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی رسول بطریق اولا نہیں، اس واسطے کہ مقام رسالت مقام نبوت کی نسبت خاص ہے، کیونکہ ہر نبی رسول ہوتا ہے اور عکس ضروری نہیں۔ اسی کے ساتھ احادیث متواترہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو صحابہ کی جماعت نے روایت کیا ہے۔ حدیث متواترہ وہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی حدیث کے مضمون کا منکر ایسے ہی کافر ہے جیسے قرآن کا منکر۔ ثابت ہوا کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہو کر کافر اور احادیث متواترہ کا منکر ہو کر بھی، اور اس نبوت میں کوئی بروزی اور ذلی وغیرہ کی قید نہیں بلکہ مطلق نبوت کا انکار ہے۔ ابن کثیر میں ہے، وَمِن رحمت اللہ تمکذب، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے بندوں پر ارسال رسول اللہ ان کی طرف ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے یہ بھی ہے کہ تمام نبیوں کو رسولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین حنیف کو کامل کر دیا۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے اپنی احادیث متواترہ میں خبر دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، تاکہ امت جان لے کہ ہر وہ شخص جو مقام نبوت کا دعویٰ کرے وہ بڑا جھوٹا، افترا پرداز، دجال، گمراہ کرنے والا ہے، اگرچہ شعبدہ بازی کرے اور قسم قسم کا جادو اور طلسم اور نیرنگیاں دکھائے۔ اس لیے یہ سب کا سب عقل کے نزدیک باطل اور گمراہی ہے۔ کتاب ختم النبوت فی القرآن، مؤلف مولانا محمد شفیع صاحب صفحہ 73 پر مفصل ترجمہ درج کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسود عنسی کے ہاتھ پر یمن میں اور مسلمہ کذاب کے ہاتھ پر کلیسا میں احوال فاسدہ اور اقوال باردہ ظاہر کیے،
جن کو دیکھ کر ہر عقل اور تمیز والا سمجھ گیا ہے کہ یہ جھوٹے اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان پر لعنت کرے اور ایسے ہی قیامت تک ہر مدعی نبوت پر، یہاں تک کہ وہ مسیح دجال تک ختم کر دیے جائیں گے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے امور پیدا فرمائے گا کہ علماء اور صلحاء اس کے جھوٹے ہونے کی شہادت دیں گے۔ انتہا۔ روح المعانی میں ہے وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الکتاب وصدعت به السنة واجمعت علیہ الامة فیکفر مدعی خلافہ ویقتل ان اصر، یعنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اس قبیل سے ہے، اس پر قرآن بول اٹھا اور حدیث نے صاف صاف بیان کیا اور اس پر امت نے اجماع کیا، اس لیے اس کے خلاف کرنے والوں کو کافر سمجھا جائے اور اگر اصرار کرے اور توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بِنُبُوَّةِ أَحَدٍ مَعَ نَبِيِّنَا علیہ السلام تا القائلین بِطَاعَةِ الرُّسُلِ، یعنی جیسے مذکورہ لوگ کافر ہیں ایسے ہی وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے عیسویہ یہودیہ سے جو قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عرب کے ساتھ مخصوص تھی، اور جیسے بعض لوگ قائل ہیں کہ رسول برابر آتے رہیں گے جب تک دنیا قائم ہے، یہ سب لوگ کافر ہیں۔ اسی کتاب میں ہے کذالک تا بلا مریہ، یعنی جو شخص مدعی ہے کہ میں خود نبی ہوں یہ دعویٰ کرے بوجہ ریاضت یا صفائی قلب کے، اس مرتبہ نبوت کو آدمی حاصل کر سکتا ہے علی ھذا القیاس۔ اگر کوئی مدعی نبوت نہ ہو اور کہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، یعنی وحی جلی نہ الہام، یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے، حوروں سے ملتا ہے، پھل کھاتا ہے، یہ تمام کافر ہیں، اس واسطے کہ یہ تکذیب کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں، اور خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور یہ بڑی قوی دلیل ہے، اور خبر دی کہ تمام آدمیوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سورۃ سبا آیت 29، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری معنوں پر محمول ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، اس کے ظاہر میں کوئی تعویل نہیں اور اس کے عموم میں کوئی تخصیص نہیں۔ بس جتنے طائفے ہم نے بیان کیے ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، سب کے سب کافر ہیں، کیونکہ تکذیب کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان کا کافر ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور ان کا کفر اجماعی ہے اور ان کا کفر سماعی ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ان کا کفر ثابت ہے، کسی نے اپنی عقل سے ثابت نہیں کیا اور کوئی بھی مخالف نہیں ہوا۔ یہ الفاظ ملا علی قاری کی شرح شفا میں ہیں، جن کے متعلق جرح پیش کی گئی تھی کہ ان کے نزدیک خاتم النبیین کے یہ معنی ہے کہ تشریعی نبی نہیں آئے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے یقینی ہے، اجماعی ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن میں جو یہ آیا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ احزاب 40 نمبر آیت، وہاں مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی قسم کی نبوت سے نبی نہیں بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس کے منافی نہیں، کیونکہ وہ پہلے نبی بن چکے ہیں، لہذا مرزا قادیانی چونکہ مدعی نبوت ہے اور نبوت بھی تشریعی اور حقیقی اور صاحب کتاب ہونے کے بھی مدعی ہے اور اپنی وحی کو مطلوبی قرار دیتے ہیں، لہذا وہ کافر و مرتد ہے، ان کی جماعت کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح ناجائز ہے، اگر ہو جائے تو زنا ہوگا اور اولاد ولد الزنا ولد الحرام ہوگی۔ وحی کو مطلوب قرار دینا مرزا قادیانی کے اپنے اقوال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کتاب مرقات شرح مشکات صفحہ 564 پنجم میں ہے فَأَطْفَى أَنَّهُ لَا حَدَثَ لَكَانَ نَبِيًّا، یعنی حدیث کے اس ارشاد کہ اے علی تیرا رتبہ میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہارون کے ساتھ، مگر ہارون نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس واسطے کہ جو نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں میں ان سب کا ختم کرنے والا ہوں، ان سب کے بعد میں آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔
اس میں اشارہ ہے کہ آپ کے بعد اگر نبی ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ ہوتے، مگر چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں ہوگے۔ یہ حدیث نہیں منافی اس کے جو وارد رہا ہے حق عمر رضی اللہ عنہ میں صریحاً اس واسطے کہ حکم فرضی اور تقدیری ہے، تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرض کیے جاتے میرے بعد نبی تو میرے صحابہ کی ایک جماعت ہوتی، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لو عاش ابراہیم کا یہی معنی ہے، حدیث میں آیا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، جس کا مطلب یہ ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن عمر نبی نہ ہوئے اس واسطے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث لا نبی بعدی میں اشارہ ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے، تو بظاہر ملا علی قاری کا کلام حدیث کے معارض ہوا۔ اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ حدیث اس اشارہ کے منافی ہے، کیونکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ حکم فرضی ہے کہ بطریق فرض محال میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے اور علی ہوتے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر ابراہیم رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام بطریق فرض ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں اگر میرے بعد نبوت نہیں، اس واسطے میرے صحابہ کو نبوت نہ ملی۔ تفسیر ابن کثیر آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس کے تحت میں ہے وَهَذِهِ أَكْبَرُ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے دین کامل کر دیا، لہذا وہ نہ کسی دوسرے دین کے محتاج ہیں اور نہ کسی اور نبی کے سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی واسطے اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا اور آپ کو انس اور جن دونوں کی طرف بھیجا۔ الغرض اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کے یہ معنی ہے کہ اپنے عموم سے کسی نبی کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں مل سکتی، جو اس کا منکر ہو وہ کافر اور مرتد ہے۔ دوسری آیت پیش کرتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مائدہ آیت 3۔ اس آیت میں خدا قدوس نے دین کے کامل کرنے کا اور نعمت کے اتمام کا ذکر فرمایا ہے، اور سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت نبوت اور دین ہے۔ جب دین کامل ہو چکا اور نعمت نبوت بھی کامل ہو چکی تو اب نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی نئی شریعت، کیونکہ کمال کے بعد اس چیز میں کوئی اور شے داخل نہیں ہو سکتی۔ الانسان الکامل جلد اول صفحہ 46 میں ہے فَإِنَّهُ مَا تَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَجِئْ أَحَدٌ بِذَلِكَ، یعنی کوئی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی جو ہم تک نہ پہنچائی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں کی، اور فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی کامل تفسیر و تفصیل کر دی ہے۔ اسی واسطے آپ کا دین تمام ادیان سے بہتر ہے اور تمام ادیان کا ناسخ ہے، کیونکہ جو انبیاء علیہ السلام نے کہا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور زیادتی بھی کی، جس کو کوئی نہیں لا سکا، اور لہذا اوروں کے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سامنے منسوخ ہو گئے، کیونکہ وہ ناقص تھے اور یہ مکمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، المائدہ آیت 3۔ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی پر نہیں اتری، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی پر اترتی تو وہ خاتم النبیین ہوتا، اور یہ کسی کے لائق نہ تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکمت، کوئی بھید، کوئی ہدایت ایسی نہیں چھوڑی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو یا اشارہ نہ کیا ہو، جس قدر اس کا بیان کرنا مناسب تھا، تصریحاً، اشارتاً، کنایتاً، استعارتاً، یا محکم یا مفسر، معمول یا متشابہ وغیرہ۔ کمال بیان کی جتنی صورتیں تھیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر نبوت کے ساتھ مستقل ہو گئے اور نبوت ختم ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی طرف حاجت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کی ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کامل آئے تو کون سی ایسی چیزیں پائے گا جن پر لوگوں کو خبردار کرے، مگر پہلے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما دیا ہوگا، پس یہ قابل تابع ہوگا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی، پس منقطع ہو گیا حکم نبوت تشریعی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔
کیونکہ لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کو اور نہیں لایا کوئی اور۔ اس عبارت میں تشریع کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی بھی وہی ہے کہ کوئی نبی حقیقی تشریعی نہیں آ سکتا، اور تشریعی نبی وہ ہے جس کے وحی میں امر اور نہیں ہو۔ تو کوئی نبی حقیقی یا تشریعی ایسا نہیں ہے کہ جس کی وحی کم سے کم اتنا حکم نہ ہو کہ وہ اپنی نبوت کی دوسروں کو تبلیغ کرے اور دوسروں کو اس کا ماننا ضروری نہ ہو۔ پس تشریعی کے لفظ سے یہ مطلب نہیں نکل سکتا کہ نبی حقیقی تو ہو سکتا ہے مگر تشریعی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی حقیقی، خواہ اس کا نام شرعی رکھا جائے یا تشریعی یا بروزی یا ذلی، حقیقی معنی سے اس کی گنجائش باقی نہیں۔ اس کا نتیجہ بھی وہی نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص مدعی نبوت ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلائے اور اپنی اطاعت فرض کہے وہ کافر مرتد ہے۔ اس کا حکم مرتد کا سا ہے جو بیان ہو چکا۔ تیسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ سورۃ سبا آیت 29۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو تمام آدمیوں کی طرف بھیجا ہے۔ اب کوئی انسان ایسا نہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے خالی ہو اور دوسرا نبی آ سکے۔ شرح شفا قاضی ایاز میں ملا علی قاری جو کہ ابھی عبارت صفحہ 519 کی پیش کر چکا ہوں، اس میں اس کا مطلب یہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس میں تصریح کر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اس کے اس معنی پر تمام امت کا اجماع اور اتفاق بیان کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس آیت میں کوئی تعویل تخصیص نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ ختم نبوت کا کسی طرح انکار کرتے ہیں ان کا کفر اجماعی قطعی سبائی ہے۔ اس کی تائید میں حوالہ ابن کثیر بحوالہ ختم نبوت فی القرآن صفحہ 19 پیش ہے۔ وَهَذَا مِن شَرَفِهِ علیہ السلام إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور تمام مخلوقات کی طرف مبعوث ہے۔ اور اس بارہ میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، جیسے احادیث اس بارے میں احاطہ سے باہر ہیں، اور یہ بات اسلام میں ہدایتاً اور ضرورتاً معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف مرسل ہیں، اس میں کوئی بھی مستثنیٰ نہیں۔ اس کا حاصل بھی وہی نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس وقت تک جو عرض کیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن میں یہ امر ثابت ہے کہ انکار ختم نبوت کفر ہے، ایسے ہی ادعائے نبوت اور ادعائے وحی نبوت بھی کفر ہے۔ یہ تینوں مضامین جداگانہ ہیں اور مرزا قادیانی میں یہ تینوں باتیں جمع ہیں، لہذا مرزا قادیانی کے کفر کے یہ تین انواع ہیں جس کے ماتحت بہت سی جزئیات داخل ہیں، اور مرزا قادیانی بہت سے وجوہ سے مرتد اور کافر ہیں۔ آیات تو بہت سی تھیں مگر ان پر اکتفا کر کے میں کچھ مختصر طور پر احادیث بیان کرتا ہوں۔ احادیث ختم نبوت بخاری جلد اول صفحہ 491 قال سمعت ابا حازم قال قعدت ابا ہریرہ 5 سنین استوعاہم، یعنی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 5 برس تک بیٹھا، میں نے ان سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو تلقین کرتے تھے انبیاء، یکے بعد دیگرے، اور ہدایت کرتے تھے ان کو۔ یہ یقینی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گے، ہاں خلفاء بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ فرمایا جس کسی خلیفہ کی بیعت پہلے کر چکی ہو اس کو پورا کرو، ان کا جو حق ہے ادا کرو، اور ان پر جو تمہارا حق ہے اگر وہ اس سے کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کوئی ذلی بروزی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث متواتر المعنی ہے۔ بعض احادیث جو بے اعتبار لفظ اور سند متواتر نہیں ہے وہ بے اعتبار معنی کے متواتر ہو جاتی ہیں اگر اس معنی کو اتنی سندوں اور اتنے راویوں نے بیان کیا ہو جو تواتر کو پہنچ جائے، جیسا تعداد رکعت نماز۔ یہ حدیث ختم نبوت بھی اسی قبیل سے ہے۔ اسی بنا پر مفسرین محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ ختم نبوت کی حدیث متواتر المعنی ہے، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر کسی حدیث کا راوی ایک ہو اور اس کا مضمون بالکل قرآن کا مضمون ہے، مثلا حدیث میں آیا ہے جمعہ فرض ہے یا زنا حرام ہے، ایسی حدیث کا انکار بھی بوجہ اس کے کہ قرآن کا انکار ہے کفر ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہ خبر واحد کا انکار ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے انکار سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔
اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، مسلم شریف جلد ثانی، باب الذکر کونہ علیہ السلام خاتم النبیین، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال علیہ السلام مثلی و مثل الانبیاء وانا خاتم النبیین، یعنی میری مثال اور انبیاء سابقین کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا اور بہت خوبصورت بنوایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ باقی رہ گئی۔ لوگ اس مکان کو دیکھ کر تعجب کرتے اور کہتے تھے کہ یہ اینٹ کی جگہ جو خالی ہے پوری کیوں نہ کر دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں جو اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعمیر بیت نبوت جو ابتدائی آفرینش سے ہوئی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ناقص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے وہ مکمل ہو گئی اور بیت نبوت میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اب اگر کوئی نئی اینٹ ہوگی تو وہ بیت نبوت سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام نبیوں کو ختم کر کیا، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی شخص مدعی نبوت ہو تو خدا نے جو گھر نبوت کا تیار کیا تھا وہ اس کی جز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، ابو داؤد جلد 2 میں ہے، باب خبر ابن الصیاد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رسول اللہ تعالی، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک 30 دجال نہ آئیں، ان میں سے ہر ایک نبوت کا مدعی ہوگا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدعی نبوت ہو اس کو دجال فرمایا اور امت کے لیے ہدایت فرمائی کہ جس کسی سے سنو انا رسول اللہ تو آنکھ بند کر کے یہ کہہ دو کہ تو دجال اور کذاب ہے۔ اگر کسی قسم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی رہتی تو ہدایت مجسم رہنمائی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ارشاد نہ فرما کرتے جس سے امت بے دھڑک ہر مدعی نبوت کو دجال کہہ دے، بلکہ فرض تھا کہ فرماتے کہ میرے بعد دجال بھی آئیں گے اور نبی بھی آئیں گے، دیکھو نبی کی اطاعت کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صریح دلیل ہے کہ اب کسی قسم کی نبوت شرعیہ باقی نہیں رہی۔ اگر محال در محال واقعی کوئی نبی ہو اور اس پر وحی کی بارش ہوتی ہو اور سیلاب بھی آیا ہو تو ہم اسے ضرور دجال کہیں گے، کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان یہی ہے۔ کنز العمال بروایت احمد والخطیب۔ نمبر 4، عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يبقى بعدہ لہ۔ کنز العمال جلد 15، حدیث 41423، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا مگر مبشرات۔ لوگوں نے عرض کیا مبشرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھے خواب جس کو خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا مسلمان دیکھے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر کے ساتھ فرما دیا کہ اب نبوت کے حصص میں سے کوئی حصہ بھی دنیا میں باقی نہیں رہا، فقط اچھے خواب۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ کے بعد کوئی ادعائی نبوت کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ مرزائی استدلال کا جواب، عن عائشہ تقول خاتم النبیین ولا تقول لا نبی بعد، دور منصور میں۔ اس قول کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ خاتم النبیین کی منکر تھیں، آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کو جائز رکھتی تھیں، بلکہ لا نبی بعدی کا مفہوم چونکہ عام تھا، ممکن تھا کہ کوئی استدلال کرے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی اور نہ کوئی پہلا نبی آئے گا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حدیث سے ثابت ہے، لہذا فرمایا کہ کوئی ایسا لفظ ہی نہ کہو جس سے کوئی اہل باطل استدلال پکڑے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ حدیث خود نہ روایت کرتی جو ابھی بیان کی گئی ہے تو کہا جا سکتا تھا کہ اس حدیث کی حضرت عائشہ کو خبر نہیں ہوئی ہوگی، مگر جب وہ خود راوی حدیث ہیں کہ نبوت میں سے کوئی حصہ سوائے مبشرات کے باقی نہیں، اس وقت ان کی طرف یہ منسوب کرنا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت شرعیہ کو جائز رکھتی ہیں مردود اور باطل ہے۔ نمونہ کے طور پر 3 آیات اور 4 احادیث بیان کی ہیں۔ صرف میں نہیں کہتا بلکہ تمام سابقہ محدثین و مفسرین کہہ چکے ہیں کہ احادیث اس بارے میں حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ اگر خدا نے چاہا تو اسی بات میں مرزا قادیانی کے کلام سے ثابت کروں گا کہ وہ بھی ادعائے نبوت سے پہلے یہی معنی سمجھتے رہے جو ساری دنیا نے سمجھا ہے، اگرچہ بعد میں بدل دیا۔ ختم نبوت پر روایات فقہیہ۔ اب قرآن اور حدیث کے بعد تھوڑے سے اقوال فقہا کے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، الاشباہ والنظائر میں ماتن کہتے ہیں اذا لم يعرف ان محمدا علیہ السلام آخر الانبیاء لانہ من الضروریات۔ شارح کہتے ہیں اذا لم يعرف لا يكون عذرا، حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان بھی نہیں، کیونکہ ان کا آخر الانبیاء ہونا ضروریات دین میں سے ہے
اور ضروریات دین میں جہل عذر نہیں، اور تکفیر کے بارے میں آخری نبی کا علم نہ ہونا عذر نہیں ہو سکتا۔ فقہ کی روح سے جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء نہ جانے، وہ ایسا کافر ہے جیسے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ جانے۔ نمبر 2، شرح عقائد نصفی میں ہے وَإِذَا ثَبَتَ نُبُوَّتُهُ وَقَدْ دَلَّ كَلَامُ آخر الانبیاء، یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام نے اور قرآن نے اس پر دلالت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام آدمیوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، بلکہ جنات اور انسانوں کی طرف یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں۔ اسی کتاب کے ایک صفحہ میں ہے وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب شرح عقائد میں جو مسلمانوں کی عقائد کی کتاب ہے، مسلمانوں کو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نمبر 3، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری۔ یہ ملا علی قاری وہ ہیں جو موضوعات کبیر کے مصنف ہیں، اور فقہ اکبر وہ کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے صفحہ 191 پر درج ہے وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا کفر بالاجماع، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ نوٹ: ناممکن اور محال ہے کہ علم عقائد اور علم کلام میں ملا علی قاری اس بات کو کفر بالاجماع کہیں، پھر موضوعات کبیر میں اس کے خلاف کہیں۔ البحر الرائق جلد 5 میں ہے وَيُكَفَّرُ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ إِلَىٰ ادَّعَىٰ رَجُلٌ، یعنی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ نبیوں نے جو کچھ کہا ہے اگر سچ ہو اور حق ہو تو وہ کافر ہو گیا، یا کسی نے یوں کہا کہ اللہ کا رسول ہوں، یا کسی شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے اس سے معجزہ طلب کیا، تو ان سب صورتوں میں کہنے والا کافر ہو گیا۔ عالمگیری جلد 2 صفحہ 411 میں ہے اذا لم يعرف الرجل ان محمد آخر الانبیاء فلیس بمسلم، یعنی جب کوئی ایک شخص یہ اعتقاد نہ رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت میں عدم تسلیم کی گنجائش نہیں۔ نمبر 6، الملل والنحل۔ هذا مع سماعهم قول اللہ الی آخر الزمان، یعنی اللہ کی کلام ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نبی بعدی کو سن کر کیوں کر جائز ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ ثابت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا کسی نبی کا زمین میں سوائے اس کے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا۔ آثار مسندہ ثابتہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اللہ کے کلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سننے کے بعد جائز نہیں یہ کہنا، نام مسلمان کے شایان شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا جائز سمجھے۔ الملل والنحل جلد اول صفحہ 77 میں ہے وقد صح ذلك ابتداء، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات ان جماعتوں کی نقل کیسے صحیح ہو چکی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلام دین کو نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو نقل کیا، ان کی نقلوں سے یہ بات صحت کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہ جو آیا ہے۔ اخبار صحیحہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، نہ وہ جو ہندوستان میں پیدا ہوا اور جس کے قتل و صلب کے متعلق یہود نے دعویٰ کیا، ان تمام باتوں کا اقرار واجب ہے اور صحیح ہے یہ بات کہ وجود نبوت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا، مگر وہ یقینی اور قطعی ہے، اور اس سے اس کا یہ قول بھی باطل ہو گیا جو کہتا ساتھ تواتر رسل کے۔ حاصل یہ نکلا کہ جن لوگوں نے قرآن و حدیث اور معجزات کو نقل کیا وہی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر وہ جو احادیث سے ثابت ہے، یعنی نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔
نمبر 8 شامی جلد اول صفحہ 447 میں ہے وصرح منکرہ، یعنی تصریح کی ہے اس بات کی کہ جو چیز ضروریات دین میں سے ہو، یعنی جس کو عوام و خاص جانتے ہوں کہ یہ ضروریات دین سے ہے، مثلا اعتقاد توحید و رسالت اور صلاۃ خمس وغیرہ ذالک، ان کا منکر کافر ہے۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور جلد اول صفحہ نمبر 143 تک بیان ختم ہوا۔